تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس دنیا میں جو پیدا فرمایا یہ خود میری اپنے کھانے پینے اور سونے جاگنے اور مر جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ میں جتنی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہوں وہ مدد کروں۔ ایک عجیب لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسی امت ہو جس کو ہم نے سارے انسانوں کی خاطر پیدا کیا ہے، یعنی تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تمہارا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنی فلاح و فلاحی نہ دیکھیں، اپنی خوشحالی کو نہ دیکھیں، اپنی بہتری کو نہ دیکھیں، بلکہ پوری انسانیت کی بہتری کو دیکھیں، تمام انسانوں کی بہتری کو دیکھیں۔ اور دوسروں کی بہتری کو دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے کام آئے ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے ہم جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم اپنی طرف سے فراہم کریں۔ اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی تمہیں پیدا کیا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، اچھائیوں کی تلقین کریں، برائیوں سے روکیں۔ تو تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، پورے انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ جب پوری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہو تو تمہارے دل میں ہر انسان کا درد ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کا درد، غیر مسلم جو ہے اس پر سب سے پہلا یہ درد کہ کسی طرح اس کو میں جہنم کے عذاب سے نکال لوں، اس کو مسلمان بنانے کی فکر کروں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی مشکل میں مبتلا ہے اس غیر مسلم کو بھی اس مشکل سے نکالنا، جب تک کہ اپنی قدرت میں ہو، اپنی طاقت میں ہو، وہ بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ مثلا ہمارے ملک کے اندر بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں اور امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ایسے غیر مسلم کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو اس ظلم سے اس کو نکالنا یہ بھی مسلمان کا کام ہے۔ اور یہ بھی انشاءاللہ اسی بشارت کا مستوجب ہے کہ جو آپ نے مسلمانوں کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ بحیثیت مجموعی غیر مسلموں کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہوتا ہے، کوئی بد سلوکی نہیں کی جاتی، لیکن بعض فتنہ پرداز قسم کے لوگ ایسے مسائل اٹھا دیتے ہیں۔ جنگ عالمی کے اندر جیسا واقعہ پیش آیا، یا بعض علاقوں میں ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی یا کلیساؤں کو آگ لگائی گئی، یہ بہت ہی شریعت کے اعتبار سے بالکل کسی طرح بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ یہ انتہائی افسوسناک اور ظالمانہ کارروائی تھی جو ہوئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے برات کرے، اس کی مذمت کرے، اور اگر کوئی کرنے جا رہا ہے تو اس کو اس سے روکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امت مسلمہ کو یہ الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اخرجت للناس، اس کو عدم سے وجود میں لایا گیا ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو انسان وہی ہے کہ دوسرے کے کام آئے، چاہے وہ اس طرح کام آئے کہ اس کو کوئی صحیح راستہ بتا دے، چاہے اس طرح کام آئے کہ اس کی کوئی پریشانی دور کر دے، وہ اگر بھوکا ہے تو اس کو کھلا دے، اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کر دے۔ یہ ساری باتیں یہ ایک مسلمان کے فرائض میں داخل ہے، اس کے مقصد وجود میں داخل ہے، اس کے مقصد پیدائش میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تمہیں، لہذا ہر انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے اور دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا ہونا چاہیے۔